چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزارت تجارت نے جمعے کو بتایا کہ ایک اہم پیش رفت پاکستان نے خلیج تعاون کونسل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دی ہے۔ وزارت نے اس پیش رفت کو ایکس پوسٹ میں شیئر کیا جو پہلے ٹویٹر تھا۔ وفاقی وزیر تجارت ڈاکٹر اعجاز اور سیکرٹری جنرل جی سی سی نے ریاض سعودی عرب میں پاکستان GCC-FTA کے مشترکہ بیان پر دستخط کیے۔ یہ باسرکاری ایپ کی رپورٹ کے مطابق دونوں فریق ایک طویل عرصہ سے بات چیت کر رہے تھے اور فائنل راؤنڈ 26-28 ستمبر 2023 کو GCC ہیڈ کوارٹر ریاض میں منعقد ہوا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق روس کے میزبانی میں افغانستان کے بارے میں علاقائی سلامتی کے اجلاس میں چین اور بھارت سمیت دیگر علاقائی ممالک کی شرکت نے عبوری افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں موجود ہر قسم کے دہشت گرد گروہوں کو ختم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے اور اس بات کو یقینی بنائے ان کا علاقہ اب دہشت گردی کے ہاٹ اسپاٹ کے طور پر کام نہیں کرتا۔ سیکیورٹی اقدامات کو بڑھانے کا مطالبہ افغانستان کے بارے میں ماسکو فارمیٹ کی 5ویں مشاورت کے دوران ہوا جس میں پاکستان، چین، ہندوستان، ایران، قازقستان، کرغزستان، روس، ترکمانستان اور ازبکستان کے اعلیٰ عہدیداروں کو اکٹھا کیا گیا۔ سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور ترکی کے نمائندوں نے بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر وفاقی وزیر برائے خزانہ، محصولات اور اقتصادی امور شمشاد اختر نے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے چیئرمین، بینکرز اور ترقیاتی مالیاتی اداروں کے سربراہان کے ساتھ ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کیپٹل مارکیٹ میں اصلاحات کا اہم جز ہے۔ نگران حکومت کا معاشی بحالی پروگرام۔ ان اقدامات کا مقصد سرمایہ کاری کے ذرائع کو متنوع بنانے اور فنانسنگ کے جدید طریقوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیپٹل مارکیٹ کے اداروں کی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے ترقی کو فروغ دینا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد صدر مملکت عارف علوی نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو متنبہ کیا ہے کہ وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہراساں کرنا بند کرے جو قانونی بینکنگ چینلز کے ذریعے باقاعدگی سے ترسیلات زر بھیج رہے ہیں۔ وفاقی ٹیکس محتسب کے حکم کے خلاف FPR کی جانب سے دائر اپیل کو مسترد کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ترسیلات زر کا بڑا ذریعہ ہے لیکن فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا رویہ انتہائی افسوسناک اور نامناسب ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد نگران حکومت نے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی جس سے مہنگائی کی بوجھ تلے دبے عوام کو کچھ ریلیف ملا۔ ادھر ڈیزل کی قیمت میں 11 روپے کمی کا اعلان کیا گیا جس کے بعد ایندھن کی نئی قیمت 318 روپے 18 پیسے فی لیٹر ہو جائے گی۔ حکومت نے مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی 7.53 روپے فی لیٹر کمی کر کے 237.28 اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 7.77 روپے فی لیٹر کی کمی کر کے 212.45 کر دی ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج نصب شب سے ہو گیا ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق ہائی کورٹ نے قرآن پاک کی اشاعت کو چیلنج کرنے والی درخواست پر وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے غیر سنجیدہ اور غیر تعاون کے رویے کے جواب میں نگران وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو بدھ کو ذاتی طور پر طلب کر لیا۔ اجازت کے بغیر قرآن بورڈ کے لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس یہ کہ یہ اس عدالت یا کسی ایک شخص کا نہیں بلکہ ہم سب کا معاملہ ہے۔ جسٹس شجاعت نے یہ ریمارکس عدالت کے سابقہ احکامات پر عمل درآمد کے درخواست کی سماعت کے دوران دیے۔